سنت ہے. اچھا. فقہاء اسلام کا، مفتیان کرام کا، یہ لازم کہتے ہیں فرض کو. آپ لازم کا لفظ کر دیں یا فقہی کتابوں میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فرض یا واجب، داڑھی کی جو شرعی حیثیت ہے وہ فرض والی نہیں ہے، واجب والی نہیں ہے، وہ سنت ہے. اور علماء کرام نے اسے سنت مؤکدہ کہا ہے، فرض اور واجب نہیں کہا. سنت مؤکدہ آپ نے فرما دیا کہ داڑھی ہے، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ بھی سوال تھا کہ کتنی لمبی ہونی چاہیے داڑھی، کس طرح کی داڑھی ہونی چاہیے، کس طرح سے رکھنی چاہیے؟ داڑھی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو کتب احادیث میں ہے، جس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 انگشت مبارک رکھ کر آپ نیچے سے کٹوا دیا. اچھا، ہونٹ سے نیچے رکھ کے؟ جی، یہاں سے، ہاں جی، اس بال سے آپ رکھ کے تو نیچے سے کٹوا دیا کرتے تھے. اچھا، یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 انگلیوں کے بعد داڑھی مبارک کو نیچے سے ترشوا دیتے تھے. گویا اسلام میں داڑھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. جی، ایک اور سوال ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محترمہ کیا کہتی ہیں. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے بال کٹوانا اور ان کا بناؤ سنگھار کرنا کس حد تک درست ہے، اور اس کے علاوہ اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے؟ جی علامت صاحب. پردے کے حوالے سے ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں، اور رہی بات بناؤ سنگھار کی تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے. اب رہی بات بناؤ سنگھار کی نہیں ہے، بال کاٹنے کی نہیں ہے. یعنی یہ بناؤ سنگھار، بال کاٹنے پر بناؤ سنگھار ہے، بناؤ سنگھار کی عورت کو اجازت ہے. لیکن سوال یہ ہے بنتا کہ بناؤ سنگھار کی اظہار کی اجازت کہاں کہاں ہے. اصل سوال یہ ہے. اس میں تو کوئی عرض نہیں انسان کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو مزین کرنا، اپنے آپ کو اپنے آپ کو تراشنا، سنوارنا، اس میں تو اسلام میں نہیں. بات یہ کہ اس کا اظہار کہاں ہونا چاہیے. آپ جب بناؤ سنگھار کرتی ہیں تو بناؤ سنگھار کا اظہار جو اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. اور وہ حدود جو اسلام اور پردے پر ہمارا جو پروگرام تھا اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر بات کی ہے. وہاں آپ بناؤ سنگھار کا اظہار کریں جہاں آپ کو شر کا خطرہ نہ ہو. وہاں آپ بناؤ سنگھار کا اظہار کر سکتی ہیں کہ جہاں آپ کے محرم رشتہ دار ہوں. وہاں آپ بناؤ سنگھار کا اظہار کر سکتی ہیں جہاں آپ کا خاوند ہو، محرم رشتہ دار ہوں، اور جہاں آپ کو شر کا خطرہ نہ ہو وہاں آپ بناؤ سنگھار کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا، ایک ذیلی سوال اور تھا علامہ صاحب کہ کیا عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں؟ جیسے ایک تو ہے لمبے بال، جس طرح سے جو نیچرل بال ہیں، لیکن ان کی تراش خراش ہے، ان کو خوبصورت بنانا ہے. اس میں اسلام نے ممانعت نہیں ہے اس کی. عورت اپنے بال کو ترشوا سکتی ہے، ان کی تراش خراش کر سکتی ہے، وہ جس طرح اس کو خوبصورت سمجھتی ہے اس حساب سے وہ بنا لے، لیکن وہ اپنے بالوں کو اتنا نہ کٹوائے کہ وہ مردوں کے بالوں تک پہنچ جائے. سکتے ہیں کہ بناؤ سنگھار کی بھی اجازت ہے، بال ترشوانے کی بھی اجازت ہے، لیکن حدود و قیود میں رہتے ہوئے محرموں کے سامنے وہ اپنے بناؤ سنگھار کا جو ہے خامد اظہار کے کر سامنے، سکتی ہے. محرم کے سامنے، یا جہاں شر کا خطرہ نہ ہو وہاں پر اس کا اظہار کر سکتی ہے. بناؤ سوار کی تو اس پر تو گفتگو ہی نہیں ہے. وہ تو جس طرح مرد کر سکتا ہے اس طرح عورت بھی کر سکتی ہے. مرد اپنی مردانگی کو سامنے رکھ کر، عورت اپنی نسوانیت کو سامنے رکھ کر اپنے بناؤ سنگھار کا انتظام کر سکتی ہے اور اختیار بھی کر سکتی ہے. بات اظہار کی ہے کہ آپ اس بناؤ سنگھار کے بعد آپ کو کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کامن سینس کی بات ہے کہ بناؤ سنگھار کے بعد انسان کو اسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں اس کو شر کا خطرہ نہ ہو، جہاں اسے جھگڑے کا خطرہ نہ ہو، جہاں اسے فساد کا خطرہ نہ ہو، جہاں اس کو یہ پتا ہو کہ میری عزت و ناموس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، بہت شکریہ اس سوال کے جواب دینے کا بھی. اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ بالکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس پروگرام میں. علامہ صاحب بالکل اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ اس سوال کے جواب دینے کا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہم سے پوچھنا چاہیں، اس پروگرام میں پوچھنا چاہیں، تو اس کے لیے آپ بالکل ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے پتہ ہمارا بڑا آسان ہے. انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے info شفاعت رسول یعنی INFO SHAFAAT RASWL info شفاعت رسول @yahoo.com
اس ایڈریس پر آپ ہمیں ای میل کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں اور آپ کے بھجوائے ہوئے ان عنوانات کو بھی، ان موضوعات کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد رہنے والے بہت سارے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ وہ آپ سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آج پھر آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ.